رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب نے وفات سے قبل وصیت کی تھی کہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذمہ ہوگی۔ چنانچہ ابو طالب نے اس عظیم ذمہ داری کو بہت ہی احسن طریقے سے تا دم آخر نبھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا اور اپنے بچوں پر مقدم رکھا۔ جب سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور جب باہر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ یوں زندگی کے دن گزرتے رہے، وقت کا پہیہ چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی زیر سرپرستی بچپن اور کم سنی کی حدوں سے گزرنے کے بعد اب لڑکپن کی عمر میں داخل ہو گئے اور اب کچھ ہوش سنبھالا تو محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشفق و محسن چچا قلیل المال اور کثیر العیال ہیں، لہذا تلاش معاش کا سلسلے میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ اس جذبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں بکریاں بھی چرائیں اور محنت و مشقت بھی کی۔ ابن عساکر نے جلہیمہ بن عرفطہ سے روایت کی ہے کہ میں مکے آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ برآلود سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گیا۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جن کی استثناء دی حیثیت مشکوک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام حواران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید المرسلین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے
تو کوئی بھی درخت یا پتا ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتیں، پھر بھی انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے کری نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ رحب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔